بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جماعت دہم، مضمون اردو، سبق نظم نمبر 2، باغ نخلا کے مسافر پر سلام۔ اقتباسات حل کرنے کی مشق، تیار کردہ عبدالخالق سر۔ اقتباس نمبر 1، مندرجہ ذیل اقتباس کا مطالعہ کریں اور نیچے دی گئی سرگرمی مکمل کیجیے۔ اقتباس صفحہ نمبر 62-63 میں، وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، یہاں سے لے کر شہر قریہ کوچا، کوئی گھر نہ ان سے بچ سکا، یہاں تک کہ اقتباس ہے۔ سب سے پہلے شب کی خاکہ مکمل کیجیے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن جگہوں تک دعوت حق پہنچائی؟ شہر، قریہ، کوچا، گھر۔ سرگرمی نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق پر عرب کے لوگوں کا کیا رد عمل ہوا؟ تو یہ مصرع نمبر 3 سے 5 کے درمیان میں آپ کو اس کا جواب ملے گا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق لے کر نکلے تو ہر کوئی ان کو ختم کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، ان کو قتل کرنے کے در پہ تھا، کوشش میں تھا۔ اور جب وہ دعوت حق کے لیے نکلتے تھے تو پیچھے ان کو لوگ ستایا کرتے تھے، پتھر مارتے تھے، مجنوں اور کاہن کہتے تھے، اور ان کو جادوگر کہا کرتے تھے، ان کے علم کو۔ یہ ساری باتیں ہم کو یہاں پر لکھنی ہوگی۔ تیسرا، مجنوں و کاہن کہہ کر اس کے علم ربانی کو، اس کے وسوسوں کا روپ جانا۔ یہ شعر ہے، اس شعر کی وضاحت کرنا ہے اور معنوی حسن بیان کرنا، یعنی اس کے معنی کے اعتبار سے اس کی خوبیوں کو یہاں پر بیان کرنا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں تو پہلے اس کی وضاحت کرنا، یعنی اس کی تشریح کرنا ہے، اور تشریح کرنے کے بعد جو یہاں پر معنی اعتبار سے کیا ہے خوبی، اس خوبی کو یہاں پر بیان کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہم اس کا تشریح اس طریقے سے کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت حق لے کر نکلے اور لوگوں کو حق کی دعوت سمجھانے لگے، بتانے لگے، تو لوگ ان کو ہر طریقے سے ستایا کرتے تھے، اور لوگ جو ہے ان کو مجنوں، جادوگر، دیوانہ کہا کرتے تھے، حالانکہ وہ اپنے علم حق کے ساتھ تھے، اور ان ساری باتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اثر نہیں تھا۔ جتنے بھی کفار مکہ ان کو ستاتے تھے، لیکن اس کا ان پر کوئی اثر نہیں تھا، وہ بالکل اس سے پاک تھے، اور وہ بالکل نہیں کہنا چاہیے کہ کسی بھی طریقے کا ان کے اوپر کوئی وسوسہ نہیں تھا، اور کوئی بھی، وہ ہر طریقے سے مطمئن تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جس دعوت حق کو لے کے آیا ہوں وہ سچ ہے، حق ہے۔ جتنے بھی کفار مکہ تھے وہ جو بولتے تھے ان کی باتوں پر ذرا بھی جو ہے وہ دھیان نہیں دیتے تھے، ان کو نظر انداز کرتے تھے اور اپنے کام کو یکسوئی سے کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہی بات جو شاعر نے بیان کی ہے کہ سیدھے سادے الفاظ میں بہت جامع بات یہاں پر شاعر نے بیان کی ہے، بہت زبردست بات کو سیدھے سادے انداز میں بیان کری ہے، تو یہ اس کی معنوی خوبی ہے۔ اقتباس نمبر 2، مندرجہ ذیل اقتباس کا مطالعہ کرے اور نیچے دی گئی سرگرمی مکمل کیجیے۔ صفحہ نمبر 63 پہ ہیں۔ شعر، اب یہ طائف ہے جہاں آوارہ لڑکے، یہاں سے لے کر کے روشنی کرتا رہے تیرا کلام، آخر تک کے یہ پورا اقتباس ہے۔ رواں خاکہ مکمل کیجیے۔ طائف کا سفر، اس کے متعلق سوالات ہے۔ پھول سے لوگ نالین دونوں، طائف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کے لیے تو پھول سے پے کر لوگ پتھر ہو گئے، نالین دونوں خون سے رنگین، اور طائف والوں کے لیے رحمت بن گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ رواں خاکہ تھا۔ اب سرگرمی نمبر 2 جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں ہوئے مظالم کو اپنے جملوں میں بیان کیجیے۔
آپ کو جو سبق کا پورا نظم کا پورا حصہ ہے اس پورے حصے سے آپ کو جواب لکھنا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق لے کر گئے، دعوت حق کا پیغام دیا، تو وہاں کے عمرا نے، امیروں نے پیچھے شریر بچے لگا دیے، اور وہ جو ہے ان کو پتھر مارتے ہوئے 3 میل تک کا، حدیث میں، روایتوں میں، تاریخ میں واقعہ آتا ہے کہ 3 میل تک ان کو مارتے رہے، جس کی وجہ سے ان کے جسم خون سے تر ہو گئے، اور دونوں جوتیاں، نالین مبارک بھی جو ہے خون اس میں جمع ہو گیا تھا۔ اور یہ ساری چیزیں تکلیف اٹھاتے ہوئے وہ 3 میل کا سفر کرتے ہوئے ایک باغ تک پہنچے۔ وہاں پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو ہے ایک باغ میں ان کو آرام کیا، وہ بھی ایک کفار کا باغ تھا۔ تو یہاں تک کہ ہمیں لکھنا ہے جو مظالم ہے، مظالم تو یعنی یہاں پر ہمیں بہت مختصر انداز میں دیے ہیں، تو ہم کو جو خاص باتیں ہیں وہی باتیں 4-5 جملوں میں لکھنی ہے، ورنہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے اور دردناک واقعہ ہے، تو ہم اس کو پورا تفصیل میں نہیں لکھنا ہے، جو مختصر جامع باتیں ہیں 4-5 جملے اس میں، تاکہ ہمارے نمبر کے اعتبار سے پورے ہو جائے۔ تیسری سرگرمی، نیچے دیے ہوئے شعر کی تشریح کیجیے اور فنی خوبیاں بیان کیجیے۔ تو یہاں پر یہ شعر کا مصرع ہے، اصل میں اس مصرے کو وضاحت کرنا ہے، اس کی تشریح کرنا ہے، سمجھانا ہے، اور اس کے اندر فنی خوبی ہے، اس فنی خوبی کو بیان کرنا ہے۔ تو پہلے ہم اس میں اس شعر، اس مصرے کی وضاحت کریں گے۔ لوگ پتھر ہو گئے، پتھر اٹھا کر دھوپ میں، یعنی شاعر نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف میں گئے تو وہاں پر لوگوں نے ان کو پتھروں سے مارا، اور سخت دھوپ کی حالت میں، کیونکہ عرب کا یہ دستور تھا کہ آئے ہوئے مہمان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، لیکن مہمان نوازی تو بہت دور کی بات ہے، ان کو اپنے شہر میں رکنے بھی نہیں دیا، اور ان کو یہ کہا گیا کہ فوراً جو ہے ہمارا شہر چھوڑ کر کے باہر نکل جاؤ، اور ان کو جو ہے شہر سے باہر نکال دیا، شریر بچوں کو پیچھے لگا دیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سخت دھوپ کی حالت میں دوپہر کے وقت میں پتھر برسا رہے تھے اور ان کو شہر سے باہر نکال رہے تھے۔ تو یہ ہوگی اس مصرے کی تشریح۔ اب یہاں پر جو فنی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ 2 مرتبہ پتھر کا لفظ آیا ہے، تو پتھر دونوں مرتبہ لکھنے، پڑھنے، بولنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن اس کے دونوں جگہ پر معنی الگ الگ ہیں، اسی لیے یہاں پر ایک صنعت استعمال ہوئی ہے جسے صنعت تجنیس تام کہتے ہیں۔ تو یہ تجنیس تام کا شعر مصرع ہے۔ لوگ پتھر ہو گئے، یعنی لوگ جو ہے سخت دل ہو گئے، پتھر سے مراد سخت دل ہو گئے، پتھر اٹھا کر دھوپ میں۔ ایک جگہ پتھر کا جو لفظ آیا ہے وہ سخت دل کے لیے آیا ہے، اور دوسری مرتبہ جو پتھر کا جو لفظ آیا ہے وہ پتھر کے معنی میں آیا ہے۔ تو لفظ دونوں ایک ہے لیکن دونوں کے معنی الگ الگ ہے، یہ اس کی خوبی ہے، اور اس کو ہم لکھیں گے کہ یہاں پر شاعر نے صنعت تجنیس تام استعمال کیا ہے، یہ اس کی فنی خوبی ہے۔ تو یہاں پر یہ سرگرمی نمبر 3 مکمل ہو جائے گی ہماری۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔